جلسے کا انعقاد کیا ہے اور بچے کے حوصلہ افزائی کے لیے جو سامنے انعامات رکھے ہوئے ہیں ابھی ان بچوں کو تقسیم کیے جائیں گے۔ دوسرے جو امام صاحب ہیں وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ جلسہ کراتے ہیں انہی کو لوگ بھول جاتے ہیں اور وہ مایوسی کے شکار ہوتے ہیں، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، طرح طرح کے الزامات آنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ نے اس کو نہیں بلایا، آپ نے اس کو نہیں۔ دوسری مرتبہ دھکردھرا میں دعا کراؤں گا، اور اب جب بھی کوئی پروگرام ہو تو اس بینر پہ ضرور یہ لکھیے گا کہ دعا کے لیے عاجز صاحب آئیں گے۔ یہ چیز بڑھا لیجیے گا، بالکل اخیر و اخیر یہاں آتے رہتے، خیر بات چیت نہیں بھی ہوگی لیکن مستورات میں بھی بات چیت ہونی چاہیے، دوسرے لحاظ سے نہیں ہو پائی وقت کی قلت کی وجہ سے۔ حضرت مولانا واعظ الحق صاحب کو بہت تھوڑا سا وقت دیا گیا تھا۔ خیر، جو بھی حضرات شریک ہوئے ہیں وہ سب مبارکباد کے لائق ہیں، اور جو نہیں ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کہتا ہے اس محفل میں آنے والا ہر شخص اللہ کا ولی بن کے جائے گا، لیکن دل کے اندر نیک نیت ہو۔ ہم نیک نیت لے کے نہیں آتے ہیں، ہم آتے ہیں، تین طرح کے لوگ آتے ہیں جلسے میں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو صرف اس نیت سے آتے ہیں جلسہ دیکھیں گے، وہ صرف غبارے دیکھ کے جائیں گے، بہت اچھی طریقے سے حافظ زبیر صاحب لگائے تھے یا دیگر منتظمین حضرات لگائے ہوں گے، وہ دیکھ کر کے جائیں گے، بہت شاندار اسٹیج سجائے تھے۔ دوسرے وہ لوگ آئیں گے جو مقرر کو دیکھنے آئے ہوں گے کہ مقرر کیسے تھے، کون کتنے عمر کے تھے۔ تیسرے وہ لوگ آتے ہیں جو کمی نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ہندوستان کا وہ عالم اپنی کتاب میں لکھا ہے جس کے بارے میں کتاب میں یہ بات مذکور ہے کہ اس کی پیدائش سے لے کر کے قبر میں جانے تک روزانہ کا اگر کتاب لکھنے کا حساب لگایا جائے تو 100 صفحہ بیٹھتا ہے، 100 صفحہ لکھنے والا۔ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں بہت گہرائی کے ساتھ۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ ان تینوں چیزوں سے باہر رہ کر کے ہم زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ آج ہاتھ اٹھا کر کے پکا سچا دعا کیجئے کہ انشاءاللہ ہم لوگ ہاتھ اٹھائیے، جمعہ نماز پڑھیں گے، جمعہ پڑھیں گے۔ اللہ نے جو فرض کیا اس کو سمجھیے، بہت سارے لوگ فرض نہیں سمجھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم اصل اسلام کو نہیں پہنچا پا رہے۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن تھوڑا اسلام کو پڑھیے۔ ابھی حضرت مولانا واعظ الحق صاحب بتا رہے تھے ہمارے نبی کے تعلق سے، حضرت مولانا معراج صاحب بتا کے گئے ہیں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ یہ سب اسلام کے پہلو ہیں۔ اسلام کو حقیقت میں ہم لوگ کچھ سمجھ نہیں پائے، ہم کس وید سے ہم لوگوں کو سمجھائیں گے؟ بتائیے کہ اسلام بہت کھلا مذہب ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسانیت جس کے اندر ہے وہ انسان سب سے بڑا انسان ہے۔ انسانیت کا درس یہ اللہ کے نبی لے کر آئے تھے، انسان بنانے کے لیے نہیں، انسان تو ہم سب ہیں، لیکن صحیح وقت پر لوگوں کی مدد کرنے والا انسان ہی انسانیت کا درس دینے والا ہوتا ہے۔ آج انسان تو ہے لیکن انسانیت کہاں ہے؟ بتائیے، ایک آدمی رو رہے ہیں، ان کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں لیکن سامنے والا آدمی ہنس رہا ہے۔ حالانکہ حدیث ہے کسی کی مجبوری میں مت ہنسو ورنہ اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری تمہارے سر پہ ڈال دیں گے اور تمہاری خوشی ادھر منتقل کر دیں گے۔ یہ بھی چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اکثر دیکھتے ہیں نوجوانوں پہ بات ہوئی یہاں پہ، لیکن نوجوانوں کے تعلق سے جتنا بات کیا جائے، ابھی میرے پاس ایک موبائل ہے اور ہمارے مدرسے کے طالب علم جانتے ہوں گے، یہ موبائل میرے پاس صبح سے ہے۔ اس موبائل کا رکھنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس موبائل کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، لیکن اگر صحیح سے آپ سمجھیں گے تو ہو سکتے ہیں آپ جتنی کڑی نگاہ اپنے امام پہ رکھتے ہیں، خدا کی قسم اپنی اولادوں پہ رکھیں گے تو معاشرہ تباہ کبھی نہیں ہوگا۔ اور یہ اصلاح معاشرہ جو بینر پہ لکھا ہوا ہے ہر شخص کے ذہن میں ایسے ہی یاد ہوگا جیسے آج یہاں پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ یہ موبائل، ہم موبائل کو چھوڑ دیتے اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت اچھا ہوگا، ہم اس کو موبائل دیتے ہیں کہ وہ گیم کھیل رہے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے وہ گیم کے ساتھ ساتھ بہت کچھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور بہت
تاخیر ہو جاتی ہے، اس وقت ہم عامل حضرات کو، اچھے اچھے دیندار لوگوں کو دیکھا کہ عامل کا چکر لگا رہے، اور ہمارے سامنے بہت بڑے عامل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے وہ بھی مجبوراً ان کا علاج کرتے ہیں، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے کہاں تھے جب موبائل سے پہلا میسج کیا تھا۔ آج نوجوان یہ سوچتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں آزادی مل گئی ہے، ہم 2 سال پنجاب میں کیا رہے، ہمیں آزادی مل گئی، ہمارے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ روپے کیا ہوئے، باپ کیا ہے یہ تو خیال ہی نہیں رہتا، ماں کیا ہے خیال ہی نہیں رہتا، اسٹیٹس لگانے لگتے ہیں، اور اسٹیٹس کا معنی اردو میں ترجمہ کریں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے حیثیت۔ جو لوگ موبائل میں اسٹیٹس لگاتے ہیں اس کا ترجمہ کیجئے گا حیثیت، اور اس پہ ان لڑکیوں کا فوٹو ڈالا جاتا ہے جن سے وہ یا تو بات کرتے ہوں گے یا ان کا تعلق ہوگا، لیکن وہ ماں، کیا ماں کی تعریف کروں، یہاں قرآن کرتا ہے، قرآن کی تعریف کو صرف دعا کے وقت میں کرنا یہ غیر مناسب بات ہے۔ ماں کی عظمت کو اگر دیکھنا ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے۔ آپ گئے اپنی ماں کی قبر پہ، 2 زانوں بیٹھے اور رونے لگے، 6 سال کی عمر تھی، آپ کی والدہ انتقال کر گئی تھی 6 سال کی عمر میں، اور جا کے روئے اور کہنے لگے کاش کہ امی جان آپ زندہ ہوتی، میں آپ کی خدمت کیا کرتا۔ وہ وقت بہت دور چلا گیا، جب میں اس مقام پر پہنچا جس مقام پر آنے کے بعد لوگ رش کیا کرتے ہیں، آج امی جان آپ زندہ ہوتی، سرکار دو عالم میں بن گیا ہوں، تاجدار مدینہ میں بن گیا ہوں، محبوب کونین میں بن گیا ہوں، اس 2 جہاں کا والی میں بن گیا ہوں، غریبوں کا مسیحا میں بن گیا ہوں۔ آج سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، امی جان اگر آپ زندہ ہوتی تو لوگ ہم سے زیادہ آپ کے پاس آتے کہ اے آمینہ تو نے یہ چاند کا ٹکڑا کہاں سے لایا ہے، اتنا خوبصورت بچہ کہاں سے لایا ہے، اور اللہ نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ فرما بن گیا ایک بار، اب دوبارہ اس فرما کو نہیں بنایا جائے گا۔ جہاں حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر کے عزیز مصر اور مصر کی تمام عورتوں نے کہا قطعنا ایدیہن، ہاتھوں کو کاٹا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے ہمارے نبی کے صرف رخسار کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کے ٹکڑے کر لیتی۔ یہ اللہ کے نبی کا مقام ہے، ماں کا تذکرہ وہاں سے ملتا ہے۔ اور بھی حضرت مریم علیہ السلام جس نے حضرت عیسیٰ کو جنم دیا، پاک دامن عورت، پاک دامن، اور قرآن ایک جگہ بیان کرتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اور دوسرے جگہ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ یہاں دیکھیے یہ 2 نبی کی بیوی کہاں چلی گئی، کافرہ ہو گئی۔ تو یہاں یہ بھی بات سمجھنا چاہیے کہ ایمان کسی کے باپ کے ٹھیکہ نہیں ہے کہ اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ اگر آپ ایمان کو حفاظت میں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے ایمان، اور قرآن بھی کہتا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ یاد رکھو اگر تم ذرا سی بھی کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کیے تو تمہارے کپڑے میں اور تمہارے انہی جبوں میں اور تمہارے انہی دستاروں میں دوسرے لوگوں کو لاؤں گا جن کا نام مکیش تھا لیکن وہ تبارک بن جائے گا، جن کا نام کچھ اور تھا وہ کچھ اور بن کر کے تمہارے کاموں کو آگے بڑھائیں گے۔ آج اللہ کا فضل و کرم ہے، یورپ کے اندر بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ محبت کر رہے ہیں اسلام سے۔ لیکن آج ہمارے نوجوان مسجد میں آ کر کے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب ٹوپی کہاں ہے، مسجد میں آ کر پوچھتے ہیں کہ حضرت ٹوپی کہاں ہے۔ ہمارے استاد محترم کہتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا امام صاحب مسجد میں جبہ بھی ٹانگا کریں گے تاکہ کچھ لوگ ہاف ٹی شرٹ میں اور ہاف پینٹ میں آئیں گے تو امام صاحب ان کو جبہ پہنائیں گے اور کہیں گے آپ کا آنا مبارک ہے کہ آپ آ گئے، آپ جبہ پہن کے نماز پڑھ لیجیے۔ یہ دور اور آ چکا ہے۔ کتنے ایسے ساتھی ہیں جب جمعے کے دن گشت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ناپاک ہیں۔ تعجب ہوتا ہے ایسے مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر کہ گشت کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، ہفتہ والی نماز ہی پڑھ لو۔ پورے ملک کے اندر 5.5 لاکھ مساجد ہیں، 5.5 لاکھ، 20% بھی نمازی نہیں ہے۔ تعجب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ غیر، یاد رکھیے حکومت اپنا کام کر رہی ہے، حکومت پر کوئی تعمیر تشریح نہیں کر سکتا ہے۔ اگر حکومت چاہے تو یہ چراغ بھی گل کر سکتا ہے، ان کے بظاہر اختیار میں ہے، حکومت کی کوئی کمی نہیں۔ اور جو لوگ حدیث کو بہت اچھی طریقے سے پڑھے ہوں گے وہ
جانتے ہوں گے کہ انسانوں کا عمل آسمان پہ جاتا ہے اور اسی کے عوض فیصلے زمین پہ آتے ہیں. یہ ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے جو ہمارے اوپر اس وقت ایسی حکومت قائم ہے جو ہمیں سبق سکھا رہی ہے, بھولے ہوئے سبق کو یاد کرا رہی ہے. غلطی کسی حکومت کی نہیں ہے, غلطی خود ہمارے معاشرے کی اور ہمارے نیک لوگوں کی, دیندار طبقے کی اور دیندار افراد کی اور ہمارے نوجوانوں کی. کہا جاتا ہے اسی ملک ہندوستان میں 25 سے 30 کروڑ کی آبادی ہے مسلمانوں کی, لیکن یہ بھی مسلم پرسنل بورڈ کہتے ہیں کہ 7 کروڑ بچے میٹرک میں پاس کرتے ہیں اسی ملک ہندوستان میں, اور کہا کہ اس میں سے 54% بچے میٹرک کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں. صرف 46% بچے آگے پڑھائی کرتے ہیں, اور آگے جاتے جاتے جو بڑے ایگزام ہوتے ہیں ان میں کیا فیصد بچ جاتا ہے وہ آپ خود معلوم کر لیجئے. ہم نے سمرت اسکول میں پوچھا کہ ہمارے علاقے کے کتنے لڑکے ہیں, تو وہاں کے جو صادق سر ہیں, بڑے ٹیچر میں سے ہیں وہ, انہوں نے بتایا کہ پورے بنمنکی حلقے کے لڑکوں کی تعداد صرف 22 ہے. بہت تعجب ہوتا ہے, اتنا بڑا اسکول اور اتنی زیادہ آبادی. بشن پور دیکھیے, ہمارا یہ علاقہ دیکھیے, اور بھی اطراف میں علاقہ ہے, 22 اور 24 بچے جا رہے پڑھنے. آخر کہاں جا رہے وہ بچے؟ ہم غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور یہیں پہ ہمارے ایک مقرر صاحب منوائز الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ جو مدرسہ دینی تعلیم کا انتظام کرتا ہے ان کو دنیاوی تعلیم رکھنی چاہیے, اور میں کہتا ہوں ان کو بھی فرض عین کے درجے میں اتار لینا چاہیے. وقت کے لحاظ سے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے, ہمارے مفتی نوشاد صاحب یہی کے بشن پور کے, وہ اسٹیشن پہ گئے اسی کپڑے میں, ایک ساتھی فارم دیے بھرنے کے لیے, تو دوسرے ہمارے غیر برادر کہنے لگے, ہاتھ سے پین چھین لیا, کہا ان کو کیا انگلش آتی ہوگی. لیکن حضرت نے, اور یہاں منا چاچا صاحب ہوں گے یہاں, وہ جانتے ہوں گے ان کی رائٹنگ کے بارے میں, جب انہوں نے انگلش میں ان کا فارم بھرا تعجب ہو گیا کہ آپ کہاں سے گریجویشن کیے, آپ کہاں سے تعلیم حاصل کیے. تو یاد رکھیے آپ کوئی سا بھی کپڑے میں رہیے, لیکن آپ کا ہنر, آپ کا علم, آپ کا ٹیلنٹ, آپ کی صلاحیت یہ آواز نکالے کہ ہم شکل کے اعتبار سے کالے ہو سکتے ہیں, وجود کے اعتبار سے لاغر اور کمزور ہو سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیے ہم اپنے علم کو چھپا کے رکھتے ہیں, ضرورت پڑتی ہے تو ظاہر بھی کر دیتے ہیں. حضرت نے یہ دکھایا. پھر لوگ کہنے لگے کہ آپ ہمارے اسکول میں تھوڑی دیر کے لیے رائٹنگ کے لیے آ جائیے, اور جو لوگ ان سے واقف ہوں گے وہ جانتے ہوں گے ان کی عربی بھی بہت زبردست ہے, ان کی انگلش بھی بہت زبردست ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ اس میدان میں آتے نہیں ہیں, اللہ عالم کیا معاملہ ہے. تو بہرحال ہم اپنے نوجوانوں کی فکر کریں. یہ موبائل میں کسی کا فون آتا ہے جس کی وجہ سے میں یہ رکھ رکھا ہوں, اور ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, کسی نوجوان کی زندگی کو برباد مت کرو. اس کے پیچھے اس کی ماں کا آنسو ہے, اس کے باپ کا جو محنت کی کمائی سے پسینے بہے ہیں, وہ تمام طاقتیں ہیں, اور ان کے یہ محنتوں پر پانی مت پھیرو. تم اپنے ماں باپ کی رضامندی سے شادی کر لو, شادی میں ہمیشہ خوشیاں آئیں گی. یہیں پر علماء پوچھ لو جنہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے, میرے پاس 20 ایسے لڑکے کے کال موجود ہے جو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ حضرت کسی عامل سے تعویذ دلوا دو, 2 مہینے ہوئے نہیں, وہ رہنا نہیں چاہتی ہے. یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ پاک کی قسم کھا کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے من کی شادی کرو گے کبھی بھی چین اور سکون نہیں پاؤ گے, اس لیے کہ قرآن کی خلاف ورزی ہے. اللہ کہتا ہے ماں باپ کی خدمت کرو, ماں باپ کا کہنا مانو. ہاں ایک جگہ ماں باپ کی باتوں کو اگنور کر سکتے ہو, وہاں جہاں ماں باپ خود شریعت کی دھجی اڑا کر کے تمہیں نکاح سے محروم کر رہے ہوں گے, وہاں اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن یہ معاملہ بہت کم ہے. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ روتے رہتے ہیں, بیٹا گھر سے نکل جاتا ہے, کورٹ میرج کر لیتے ہیں, اس کے بعد باپ تو باپ ہے, گھر میں رکھ لیتا ہے, پھر وہ اپنی بیوی کو خوب پروان چڑھاتا ہے, خوب عزت دیتا ہے, خوب ترقی دلاتا ہے. جب وقت آتا ہے تو وہ بھی بیٹھ کے رونے لگتا ہے. اب رونے کا کوئی مقام نہیں ہے, رونے کا مقام پہلے تھا. آپ کسی عالم سے ملتے کہ حضرت یہ مسئلہ ہے, میرے باپ ناراض ہے, میری ماں ناراض ہے, مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا. عالم آپ کو صحیح مشورہ دیں گے, اور اسی مشورے کے تحت آپ کو زندگی آگے گزارنا ہے. انشاءاللہ ہمارے نوجوان کریں گے. اور موبائل کو پورا کنٹرول آپ گھر میں رکھیں.
अब निगाह रखें, आपके बच्चे आज स्कूल से 11 बजे आए, कल को 11:10 पे क्यों आए? आप नोट कीजिए, ये 10 मिनट का वक्त क्यों लगा, आज 20 मिनट ताखीर क्यों हुई, इसकी वजह क्या है? आप पूछें, आप उनसे सवाल करें। अगर अभी सवाल कर लेंगे तो याद रखिए अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आप लोगों को। इस सवाल करने की वजह से आइंदा आने वाला जो वक्त है वो आप बेहतरीन गुजार पाएंगे। हम सवाल बच्चों से नहीं करते हैं, इसलिए वो समझते हैं कि हमारे वालिद मोहतरम बहुत नर्म मिजाज है, बहुत अच्छे हैं, हमसे सवाल नहीं करते हैं। और यही वजह होती है जब वो 15 साल क्रॉस करते हैं, आगे जाते हैं, कोई बात कहते हैं तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा करने लगते हैं, घर से भाग जाते हैं, फिर कोई वक्त ही ऐसा नहीं मिलता कि